بچپن سے ہی آپ کی بنائی نہیں ہے؟ میں محترم پیدائشی نبینا 6 ماہ بعد میرے والد محترم جو بہت سمجھدار سن کہنے لگے ایک دن میری والدہ نو کہ پریشان نہیں ہونا کہ ساڈا بچہ نبینا ہے۔ میں بار بار کہتا سا ماں جی ایک کتاب ہے صحیح بخاری دعا کر دیو اللہ میرے سینے اندر محفوظ کر دے۔ ماں جی کہنے لگے بیٹا اللہ تینوں یاد کرا دے گا، اللہ تینوں پڑھا دے گا، لیکن لگتا ہے کہ میں نہیں ہوا گی۔ مدنی صاحب موجود نے، میرا امتحان بھی لے سکتے تھے۔ آپ کے استاد کون تھے؟ تو کیا آپ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی در شکایت نہیں ملی۔ شیخ آپ کرنسی کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ نبینا ہونے کی وجہ سے کوئی دغا بھی دیا گیا، کوئی فراڈ بھی آپ کے ساتھ کبھی ہو؟ آپ جب خطبہ جمعہ پڑھانے جاتے تو آپ کے ساتھ کون جاتے؟ جو نبینا ہوتا ہے اس کے معاشرے میں جو دیکھا گیا ہے بیوی اکثر نبینے ہی ملتی ہے، تو آپ کی کس طرح؟ میری 2 شادیاں نے جی۔ آپ کا بہت شکریہ، ہماری بھی آپ نے اللہ ہر قدم پہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ کسی کو شہید کے بعد مندر کی منظوری دے۔ السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں قاری اکبر اسد حافظہ اللہ، ان کے پاس ہم موجود ہیں۔ یہ نبینے بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہزاروں موضوعات کی تیاری موجود ہے، آپ جس مرضی موضوع پہ جب مرضی آپ تقریر کروا سکتے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں آپ کی بینائی بچپن سے ہی نہیں یا کہ زندگی کے کچھ حصے میں آپ کی بینائی ختم ہوئی ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم بتائیے گا بچپن سے ہی آپ کی بینائی نہیں ہے یا کہ زندگی کے کچھ حصے میں ختم ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین، میں بہت شکر گزار ہاں بھائی محمود صاحب دا، میری ساز رات نال انہوں نے ملاقات کروائی، اللہ تعالیٰ انہوں دی عمر دراز فرمائے۔ اس وقت میری دائیں جانب تشریف فرمانے سرمایہ اسلام، سرمایہ اہل حدیث، استاد العلماء حضرت مولانا علامہ محمد انس مدنی صاحب مدیر دار القرآن فیصل آباد، انہوں دے گھر اندر اسی ساتھی بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں دی عمر دراز فرمائے۔ تو انہوں دا سوال ہے میری بنائی دے بارے۔ میں محترم پیدائشی نبینا، لیکن میری والدہ محترمہ نو پتہ نہیں چلیا سی کہ بچہ نبینا ہے۔ میں جدوں پیدا ہویا سا 6 ماہ بعد میرے والد محترم جو بہت تنہا اور سمجھدار سن، دونوں فوت ہو گئے نے رحمت اللہ علیہما۔ وہ کہنے لگے ایک دن میری والدہ نو کہ تو پریشان نہیں ہونا کہ ساڈا بچہ نبینا ہے۔ والدہ محترمہ بہت پریشان ہوئے، نانا جی نے بلایا، کہنے لگیاں بچہ نبینا ہے۔ نانا جی فرمان لگے پریشان نہیں ہونا، یہ میرا بیٹا ایک وقت آئے گا بہت بڑا عالم بنے گا، میرا بیٹا قرآن پڑھے گا، میرا بیٹا ممبر تے کھلوئے گا، قرآن سنائے گا، نبی دی حدیث سنائے گا، اسی سامنے بیٹھ کے سنا گے، اگر اسی مر گئے ساڑے واسطے دعاواں کرے گا، اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت فرمائے۔ جی میں پیدائشی نبینا۔ جی تو کیا آپ شروع سے اہل حدیث ہیں شیخ؟ الحمدللہ میں شروع سے اہل حدیث ہوں۔ آپ نے تعلیم کا آغاز کہاں سے شروع کیا؟ ساڑھے گاؤں دے نزدیک ہی بہت پرانا ادارہ ہے قدیمی، جدی بنیاد 1947 اندر رکھی گئی سی، ضلع اوکاڑا اندر رینالہ خرد نزدیک
ساڑے گاؤں دا نام ہے ٹھٹھا لئی شادو، وہ دے قریب ہے جامعہ اسلامیہ ڈھلیانا، وہ دے اندر میرا آغاز بھی اتھی ہویا اور اختتام بھی جامعہ اسلامیہ ڈھلیانا اندر ہویا۔ باقی اور 2-4 مدارس اندر میں وقفے بعد حاضری دیندہ رہا، پڑھتا رہا، لیکن آغاز بھی جامعہ اسلامیہ اندر، ابتدا بھی ہوتے اور انتہا بھی ہوتے۔ شیخ آپ نے دینی اور دنیاوی تعلیم کتنی حاصل کی؟ میں اللہ دی مہربانی نال حافظ قرآن ہاں، اور اسی طرح درس نظامی دی ڈگری ہے، اور وفاق المدارس دی ڈگری ہے، اور 1990 اندر میں پورے پنجاب نو ٹاپ کیتا سی وفاق اندر، الحمدللہ۔ وہ دے بعد حفظ حدیث دا مینوں بڑا شوق سی، میرے اساتذہ مینوں فرمایا کرتے سن، جدوں بھی پڑھاتے سن یہ سبق زیادہ میرے نال مخاطب ہوندے سن، دوسرے لڑکے کہنے سن تسی انہاں نال بڑا بار بار مخاطب ہوندے ہو، کہنے لگے فرمایا کرتے سن یہ بچہ مدرس بنے گا، بلکہ ساڑے استاد مولانا عبداللہ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے سن یہ بچہ شیخ الحدیث بنے گا۔ آج ان کی دعائیں قبول ہو گئی الحمدللہ۔ تو مجھے شوق تھا حفظ حدیث کا، مینوں شوق سی حدیث یاد کرن دا بہت زیادہ۔ کیسٹاں دا دور سی، میں 1991 اندر چونیاں چلا گیا، مسجد ہے اتنے شیخاں والی، وہ میری پہلی اور آخری مسجد ہے جتے میں خطابت کیتی ہے، اتنے رہ کے نا جی مسجد شیخاں والی اندر کیسٹاں دا دور سی، میں مشکات المصابی یاد کیتی سی شروع تو آخر تک، اور 2-3 سال پہلے بڑا میرا دل کرتا سی کہ میں صحیح بخاری یاد کرا، بار بار اللہ اکبر، لیکن مصروفیت بہت زیادہ سی۔ بہرحال اللہ دی توفیق نال سارے کام بنتے ہیں، اللہ نے توفیق دیتی، والدہ محترمہ بیمار سن، میں بار بار کہتا سا ماں جی ایک کتاب ہے بخاری، ان کہندے نے صحیح بخاری، دعا کر دیو اللہ میرے سینے اندر محفوظ کر دے۔ ماں جی کہنے لگے بیٹا اللہ تینوں یاد کرا دے گا، اللہ تینوں پڑھا دے گا، لیکن لگتا ہے کہ میں نہیں ہوا گی۔ اسی طرح ہی ہویا، میں صحیح بخاری تقریباً بما اسناد اللہ دی مہربانی نال، بدن صاحب موجود نے، میرا امتحان بھی لے سکتے رہے، بما اسناد میں الحمدللہ یاد کی تھی الحمدللہ۔ تو شیخ آپ کے استاد کون تھے؟ اللہ، میرے ابتدائی استاد نے زینت القراء محترم جناب قاری نور احمد صاحب، انہوں نے اللہ نے بڑی سریلی اور بڑی سونی آواز دیتی سی، بلکہ 1965 اندر صدر ایوب دے او سپیشل کاری سن، اور ٹی وی تے ریڈیو تے انہوں نے بہت زیادہ تلاوت آتی رہی ہے ساڑھے پیدا ہونے تو پہلے، میری 72 دی پیدائش ہے۔ قاری صاحب 65 اندر پنڈی صدر ایوب دے گھر رہندے سن، وہ میرے ابتدائی استاد نے، وہ بھی نبینا، انہوں کا انتقال ہو گیا ہے 2 سال پہلے۔ اور مزے دی بات جنہوں کو میں حدیث پڑھی وہ بھی نبینا، میں انہوں نے کیا کرنا جی آیت من آیات اللہ، ایس دور دے حافظ عبد المنان وزیر آبادی حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق صاحب، انہوں کا نام ہے حافظ عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے انہیں ذہن دیتا سی، 1000 کتاب موجود ہیں اگر کتب خانے اندر، ایسے کہتے ہیں استاد جی فلانی کتاب مسند احمد شہیدی ہے، دارمی شہیدی ہے، بیکی شہیدی ہے، بزاوی شہیدی ہے، یا مطلب کوئی تفسیر دی کتاب یا کوئی حدیث دی کتاب بخاری مسلم وغیرہ، استاد جی ہاتھ لگان دے جدو اس کتاب تے پہنچ دے اے پکڑ لے، اے بخاری ہے، اے مسلم ہے، استاد جی فلانی حدیث چاہیے، خود ہی کٹ کے سامنے رکھ دیں دے،
شیخ آج کل علماء کرام کی 4-4 7 شادیاں ہوئی، تو آپ کی کتنی ہوئی؟ میریاں 2 شادیاں نے جی، الحمدللہ میں خوش ہاں، میں بہت راضی ہاں، میریاں بہت فرما بردار نے اور میرا مدرسہ چلا رہی نے، مدرسہ بچیاں دے، مبلغات بھی ہاں جی، بہت الحمدللہ محنت کر رہی نے، میں انہوں دے بہت راضی ہاں۔ تو آپ کی اولاد کتنی پہلی بیوی چوں 2 بیٹے، ایک بچہ 4 سال دا ہے، ایک بچہ 6 سال دا ہے، اور 3 بیٹیاں، ایک بیٹی ہے 8 سال دی، ایک بیٹی ہے 13 سال دی، ایک بیٹی ہے 16 سال دی، اور اللہ دی مہربانی نال اس وقت وہ FSC کر رہی ہے، اور انہیں مشکات اول اور ثانی میرے کول پڑھی ہے، اور اس بچی نو گرامر تے بہت عبور ہے، اور عامہ خاصہ اندر اس بچی نے بہت اچھے نمبر لے لے الحمدللہ۔ تو شاید اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو نبینہ ہوتا ہے اس کے معاشرے میں جو دیکھا گیا ہے بیوی اکثر نبینے ہی ملتی ہے، تو آپ کے کس طرح؟ نہیں الحمدللہ، میں اور گزارش کی ہے کہ میریاں بیویاں بینا نے اور ادارہ چلا رہی ہیں نے، اللہ آپ کو بھی آپ کی بنائی واپس دے دے۔ ہاں اللہ۔ شیخ آپ کو تعلیم کے میدان میں کون سی مشکلات درپیش آئیں؟ مشکلات تو بے شمار، لیکن میں سمجھنا مزوری تو ود کے کوئی مشکل نہیں بس۔ تو شیخ جب آپ کا رشتہ ہوا آپ کو کوئی مشکلات درپیش آئی؟ نہیں کوئی مشکل نہیں۔ تبلیغ کے بعد آپ جب تعلیم کے بعد تبلیغ کے میدان میں آتے وقت کون سی مشکلات آئیں؟ میں گزارش کر دیتی ہے، مزوری تو ود کوئی مشکل نہیں، باقی مشکلات بے شمار علماء جانتے ہیں۔ تو شیخ جب آپ خطبہ جمعہ پڑھانے جاتے تھے تو آپ کو وہاں پہ نبینہ ہونے کی وجہ سے کوئی دغا بھی دیا گیا، کوئی فراڈ بھی آپ کے ساتھ کبھی ہوا؟ بس پتہ ہی آپ کو یہ جو دور ہے اکثر لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، بہرحال اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو آپ جب خطبہ جمعہ پڑھانے جاتے تو آپ کے ساتھ کون جاتا ہے؟ یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بھائی محبوب، حافظ محبوب عالم، ان کا باپ وہ بھی دنیا سے ریلت فرما گئے، ان کا نام تھا مولانا عبدالرشید، وہ بھی میرے استاد ہیں الحمدللہ، وہ رنالہ خرد میں نا بخاری پڑھاتے رہے ہیں، تو یہ ان کا بیٹا ہے، یہ اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو شیخ آپ کرنسی کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ بس تقریباً اندازہ ہو جاتا ہے، تقریباً۔ تو کیا آپ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ الحمدللہ میری کوئی، میرا خیال ہے کوئی در شکایت نہیں ملے گی بھی نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ خطابت کے میدان میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہ بھول سکیں؟ نہیں کوئی نہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ من سلک طریقا یطلب فیہ المن سہل اللہ له بہ طریقا من طرق الجنہ، اگر کوئی آ بھی جائے تو میں مشکل نہیں سمجھتا، بلکہ میں انہوں عبادت سمجھنا۔ کیا آپ کوئی مدرسہ بھی چلا رہے ہیں؟ ہاں میں عرض کیتا ہے الحمدللہ، چونی اندر سارا بہت بڑا ادارہ ہے، بچیاں دا بھی اور بچیاں دا بھی، لیکن الحمدللہ بچیاں دا ادارہ عروج تے جا رہا ہے، اس وقت تے لاک ڈاؤن ہے، چھٹیاں۔ ریٹ طے کر کے آنے والے علماء کرام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ نے دین اس لیے نہیں دیا کہ ہم لوگوں سے ریٹ طے کریں۔ اسلام آباد مسجد کو شہید کے بعد مندر کی منظوری دے دی گئی، اس پہ آپ کیا کہیں؟ دونوں کام ہی غلط ہیں، نہیں ہونا چاہیے، مندر نہیں بننا چاہیے۔ لاک ڈاؤن میں آپ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں؟ کوئی نہیں الحمدللہ، مشکلات تو ان کے لیے نا، تبلیغ جن کا ذریعہ معاش ہے، جلسے جن کا ذریعہ معاش ہے، ان کے لیے مشکلات ہے نا۔ ہاں جی، جو تبلیغ سمجھ کے کرتے ہیں ان کے تو کوئی مشکلات نہیں، کوئی مشکل نہیں الحمدللہ۔ آپ اکثر کہتے ہیں میرے پاس ہزاروں موضوعات تیار ہیں۔ رازق تو اللہ ہے نا جی۔ جی بالکل۔ آپ اکثر کہتے ہیں کہ میرے پاس ہزاروں موضوعات تیار ہیں۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ شیخ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ قرآن حفظ کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے بدری صاحب موجود ہیں، 100 یا 1000 یا مطلب 500 تقریر اس کے لیے تیار کر رہا تو کوئی مشکل نہیں۔ سب سے مشکل تو قرآن ہے نا جی۔ الحمدللہ وہ بھی آپ کو الحمدللہ، ہاں رمضان سے پہلے میں نے پورا قرآن ریکارڈ کروایا ہے،
اب موجود ہے یوٹیوب پہ، جی الحمدللہ موجود ہے رمضان سے پہلے، اور میں دوبارہ پھر ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور اب میں الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھا رہا ہوں اور لفظی ترجمہ، اور مشکات المصابیح بھی پڑھا رہا ہوں اور صحیح بخاری بھی پڑھا رہا ہوں، صبح 10 سے 12 تک میں پڑھاتا ہوں، کافی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ جی 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 بولے۔ آج کل کے خطبہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہ ریٹ والی بات ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیاری کرنی چاہیے، ہاں جی، شعر و شاعری پر گزارا کرنا یہ نہیں ٹھیک ہے، تیاری کر کے آؤ، تیاری کرنی چاہیے، ہاں جی، ریٹ نہیں ہونا چاہیے، ہاں جی۔ شیخ گانے کی طرز پہ اشعار پڑھنا بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ شیخ آخر میں آپ عوام الناس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں بس کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ پر توکل کریں، علماء کی عزت کرنی چاہیے، ہاں جی، اور ہاں یہ کرونا بہت خطرناک ہے، بہت موذی ہے، اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ افواج پاکستان کی مدد فرمائے۔ تو شیخ بخاری شریف پہ کوئی ایک آدھی سند آپ سنا دیں۔ اللہ میں کیسے سناؤں گا، اتنا بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا حدیث سے تو میں سناتا ہی رہتا ہوں، میں نے آج بھی سنائی ہے خطبہ جمعہ میں، تو آپ کون کون؟ اچھا سند کے ساتھ، جی مدنی صاحب میں اچھا بسم اللہ کروں، بسم اللہ کر دو، چلے جی میں بسم اللہ ہی کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ البخاری رحمہ اللہ تعالی آمین۔ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ جل ذکرہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ ایک اور سنا دوں اس کے ساتھ والی۔ حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرني مالک عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہ ان الحارث بن هشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یأتیک الوحی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل سلسلة الجرس وهو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فعی ما یقول۔ قالت عائشة رضی اللہ عنہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيُفْصَمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ آخر میں آپ ایم ایس اسلامک مووی چینل کے بارے میں کوئی اہم تبصرہ؟ اللہ آپ کی مدد فرمائے جی، ماشاءاللہ آپ علماء کی انٹرویو کرتے ہیں، علماء کی آواز عوام الناس تک پہنچاتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ہماری بھی آپ نے احباب کے ساتھ ملاقات کروائی، اللہ ہر قدم پہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جی ناظرین، قاری اکبر اسد حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔